الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کیا یہ بات ان کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کیا اور وہ ان کی ویران بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے اس میں کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 128ویں آیت ہے۔ گزشتہ کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جو لباس کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ نص قطعی ہے لباس کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، تو اس میں دو پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ساتر جسم کو چھپانے والا، شرمگاہوں کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ستر کو چھپانے والا، اور دوسرا موجب زینت۔ لیکن آج ہو یہ گیا ہے کہ ستر کو چھپانا دوسرے درجے میں لا دیا گیا ہے اور موجب زینت کو پہلے درجے میں لا دیا گیا ہے، اس کو الٹا کر دیا گیا ہے۔ یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کے ستر کو کھلا دے لوگوں کے سامنے اور ان کو بے حیا بنا دے۔ اس وجہ سے یہ کام کرتا ہے اور ستر کا لحاظ نہیں کرنے دیتا، بلکہ اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتا ہے۔ ایسے ہی حالات جو معاملات ہوتے ہیں، جو بچیوں کے لڑکیوں کے جو شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ساڑی اور بلاؤز پہنے، اور یہ انہیں ضروری تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ساڑی اور بلاؤز جو ہے، جو لباس، وہ انتہائی واہیات قسم کا لباس ہے، بےہودہ لباس ہے، غیر ساتر لباس ہے۔ اتنا غیر ساتر کہ اگر آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا اس میں غور کریں تو پتہ چلے کہ اس کے جسم کے مختلف حصے وہ پہننے کے بعد کھلے رہ جاتے ہیں۔ پیٹ اور انسان ہاتھ اور بازو اور دوسرے حصے جو نمایاں نظر آنے لگتے ہیں، اس کے باوجود یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا ستر کھل رہا ہے۔ یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اپنے جسم کے جو ساتر حصے ہیں، جو قابل شرم حصے ہیں، اس کو اگر نہیں چھپائیں گے، ظاہر کریں گے، تو اس کو جہنم میں آگ سے جلایا جائے گا۔ ان حصوں کو اگر کوئی یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کو اور ان کے بازوؤں کو جو ہے جلایا جائے آگ سے، تو پھر وہ لباس پہنیں، ورنہ وہ ایسے لباس کو ترک کر دیں اور بہترین اچھا ساتر لباس پہننے کی کوشش کریں۔ اور اس آیت میں جو بات آئی ہے افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، یعنی کیا یہ بات ان کے لیے موجب ہدایت نہیں ہوئی، اہل مکہ کے لیے، کہ ان کو جو واقعات سنائے گئے ہیں، پچھلے نبیوں کے جو حالات سنائے گئے ہیں، اس کے باوجود کیا ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوا؟ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو؟ اور یہ کہ قرآن کریم جو ان کو ہدایت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ہدایت دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو ہدایت کیا نہیں مل رہی؟ کیا اس سے اور زیادہ ان کو اور کچھ چاہیے؟ یمشون فی مساکنہم، جبکہ وہ ان کی ویران بستیوں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، جو پچھلی قومیں ہیں جو ہلاک ہو چکی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، غارت ہو چکی ہیں، وہ قوموں کے حالات سے وہ واقف ہیں کم و بیش، اور ان کی بستیوں میں اور ان کے رہنے سہنے کے جو گھر اور مساکن تھے اس میں وہ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں تو عقل اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے، اہل دانش کے لیے نصیحتیں ہیں۔ جو اہل دانش، اہل عقل نہیں ہیں، جو بیوقوف ہیں، ان کے لیے اس میں بھی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ تعالیٰ کی یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور جزائے اعمال کے لیے ایک وقت مقررہ نہ ہوتا، تو ان کے غلط اعمال کی پاداش میں فوراً ہی ان کی ہلاکت لازم ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے
کہ ان کو ایک مہلت دی جائے۔ اہل مکہ کی روش یہی تھی، آنکھیں بند کر کے وہ چل رہے تھے پرانے لوگوں کے طریقوں پر، اور یہ دیکھنا اور سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک قانون بنا کر رکھے ہیں کہ ایک مدت دی جاتی ہے، اور مدت کے ختم ہونے سے پہلے عذاب نہیں آتا، اور ان کو قوموں کو مہلت عمل دی جاتی ہے، اور مہلت عمل کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کچھ کام کرو، کچھ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس سے پہلے عذاب ان پر آ کر نہیں چمٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، جبکہ تکذیب رسالت کر رہے ہیں، کتنی قسم کی بےہودگیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عذاب نہیں آئے گا، بلکہ جب عذاب آئے گا، عذاب الہی کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہلت عمل رکھ دیا ہے، یہ مہلت عمل ختم ہونے کے بعد کوئی ان کو نہیں بچا سکتا۔ اور اس میں اس بات کی ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے، کیسا انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو کیسے وہ غارت ہوئے، کیسے ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم بھی ایسا ہی عمل کرو گے، ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرو گے، تو تمہارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد دیگر جنگوں میں بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور پھر فتح مکہ کے بعد تو کیا حال ہوا، یعنی نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں بچے تھے، سب کو ہلاک کر دیا گیا، یا ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا، یا اسلام میں آئے۔ یعنی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ جو مخالفت کر رہے تھے اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا حال بہت برا ہو گیا، اور اس میں ان کو تنبیہ کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی جو ہے بہترین بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، یہ جو پچھلی قوموں کے حالات جو سنائے جا رہے ہیں احوال، یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا، کفار مکہ کے لیے تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اب قصہ ختم، اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ قرآن تو نعوذ باللہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی۔ یہ قرآن سے ہم کو کیا ملتا پھر؟ اگر وہ پچھلی قوموں ہی کو جو ہے اس سے خطاب کیا گیا تھا، وہ تو شان نزول کے اعتبار سے ایک بات ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اگر آپ غور و فکر کریں تو شان نزول کے اعتبار سے کچھ اس کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کو یہ غور و فکر اس میں کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے کیا پیغام ہے اس میں، اور ہم اپنے آپ سوچیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ یہ تو موسٹ ماڈرن کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے ورژن کی ضرورت نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ کافی ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورتیں ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اور یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کرتے، اور وہ سب کچھ انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے جو انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ پس منظر میں ہم کو دیکھنا چاہیے، صرف شان نزول کے اعتبار سے دیکھ لے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کفار مکہ کے لیے تھا۔ اس میں نصیحت ہے، وعظ ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس میں ڈراوا ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ڈرایا گیا ہے، اور وعیدیں ہیں۔ دیکھو اگر تم اس قرآن کی سچائی کو نہیں مانتے، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور تم انکار کرنے کی روش بنا لیے ہو اپنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو حقیر سمجھتے ہو اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہو، اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہو، اپنے نفس کے بندے اور غلام بن گئے ہو، تو دیکھ لو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور تم تباہ و تاراج ہو جاؤ گے، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ معاملات پیش آئے تھے۔ یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے۔ کفار مکہ نے بھی یہی روش اختیار کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، غارت کر دیے گئے۔ اور اگر تم نے بھی یہ روش نہیں چھوڑی، اور اگر یہ انکار کی روش تم نے اپنائی رکھی، اور سنتوں کے ساتھ مذاق کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا اور انکار کرتے رہے، تو تمہارا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں جو ہے انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف، اگر اس کے برعکس تم کرو گے، جیسا کہ سورہ محمد میں یہ بات آئی ہے پارہ 26 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کام کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے
اور پھر عمل صالح کیا اور پھر یقین کیا اور اس بات کو مانی اور اس کی اتباع کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو ہم نے دور کر دیا، واصلح بالہم، اور پھر ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یعنی یہ جو ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں، ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے شاندار مستقبل ہے، ان کی فلاح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیے ہیں، یہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیے ہیں۔ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ورنہ اس کے برعکس ہوگا جیسا کہ پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر، یہ غور و فکر کر کے ہمیں جو ہے اس قرآن کو پڑھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلی قوموں کے حالات کیوں سنائے جا رہے ہیں۔ صرف ہمارے لیے، ہم کو جو ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پچھلی قوموں نے جس کاموں کو کیا تھا اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے، تباہ و برباد ہوئے تھے، ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات کو پیش کرتے ہیں۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ الٹی پلٹی فریب آمیز باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی اولین ساعتوں میں اور دن کے اوقات میں بھی، یہ آپ پر یہ تاکہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایذائیں پہنچا رہے تھے، نہ صرف ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ فقرے کستے تھے آپ کے اوپر، اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ کاذب ہے، اور نہ جانے کیا کیا القاب سے آپ کو نوازتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے، ان کی طرف دھیان مت دیجیے، بلکہ صبر کیجیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیے، کیونکہ یہ دشمنوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، یہ تو سب کے پیچھے پڑتے ہیں اور لوگوں کے وقت خراب کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، ان کے پیچھے پڑنے والا اور ان سے انتقام لینے کی جو کوشش کرتا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے انتقام نہیں لے سکتا، چاہتے ہوئے بھی، اپنی قوت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی انتقام نہیں لے سکتا۔ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک عذاب جان بن جاتا ہے کہ وہ انتقام نہیں لے پا رہا ہے، ایک چھوٹا آدمی اس کو ستا رہا ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے انتقام لینے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم صبر کر لو ایسے موقع پر اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور یہ سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اللہ کے ذکر میں اور تسبیح میں اور حمد و ثنا میں لگ جاؤ، تو تمہارے لیے بہت بہتری ہے، تم راضی ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی خوش و خرم ہو جائے گی۔ تو تسبیح اور ثنا کے تعلق سے جو بات بتائی گئی ہے کہ تم یعنی صبر کر لو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور لوگوں سے انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو اور اپنا وقت ضائع مت کرو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، اور یہ بات یقین رکھو دل میں کہ یہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے، مشیت الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اذن الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ ذکر میں تسبیح کا جو بیان آیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ کہا، یعنی شمس کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کا اس میں جو ہے تلقین کی گئی ہے، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے دو نمازوں کا وقت ہوتا ہے، ظہر اور عصر، یہ دو نمازوں کی تلقین اس میں کی گئی ہے۔ ومن آناء اللیل، اور پھر رات کی اولین ساعتوں میں، رات کی اولین ساعتوں میں کون سی نماز ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز اس میں تلقین کی گئی ہے۔ پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا ہے تسبیح کہہ کر، حمد و ثنا کہہ کر۔ اس میں سب سے پہلے فجر کا ذکر آیا، اس کے بعد ظہر اور عصر کا ذکر آیا، پھر مغرب اور عشاء کا ذکر آیا، اس کے بعد پھر سے مکرر فسبح واطراف النہار کہا،
یعنی پھر سے جو ہے دن کے کناروں پر بھی جو ہے تم عبادت کرو، یعنی مقرر پھر سے نمازوں کا ذکر، تو 5 نمازوں کا ذکر کر دیا گیا، سب سے بہترین تسبیح تو نماز ہی ہے، اس کا ذکر یہاں پر آ گیا لعلک ترضیٰ، اور کہہ دیا گیا کہ یہ کام اگر تم کر لو گے تو تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، اطمینان بخش زندگی تمہاری ہو جاؤ گی، یہ تمہارے لیے تسلی ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے جن کو لوگ ستاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں اور بری باتیں کرتی ہیں اور لڑنا اور جھگڑنا چاہتی ہیں، ان سے کنارہ ہو جاؤ، ان کی پرواہ بالکل بھی مت کرو، اور ان سے الجھ کر اپنے آپ کو جو ہے اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ جو ہے انتقام لینے کی فکر کرنے کے بجائے صبر کر لو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھ لو اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد